مفتی عرفان اللہ صاحب کے ساتھ اور مفتی عرفان اللہ صاحب سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے۔ بہت سارے جو ہمارے لسنر ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں کہ آپ مفتی صاحب سے سوالات ضرور پوچھیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عرفان اللہ صاحب۔ پہلے تو مفتی صاحب سے دعا سلام کریں گے، اس کے بعد آپ لوگ کے جو سوالات آئے ہوئے ہیں وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ، مالک کے احسان ہے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں غسل کے حوالے سے۔ اگر غسل کسی پہ لازم ہو جائے، وہ چاہے مرد ہے یا پھر عورت ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک لا علم ہے کہ غسل کس طریقے سے ہم کریں گے، تو غسل کا طریقہ کار جو ہے نا، ذرا ہمارے جو سامعین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ غسل ہم کس طریقے سے کریں گے۔ یہ ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے۔ جی دیکھیے، اس کا تعلق ہمارے عبادات کے ساتھ ہے، جی نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ ہے، جی دیگر بہت ساری عبادات اس کے ساتھ متعلق ہے۔ جی تو چاہے خواتین ہو یا مرد ہو، تو ان کو چاہیے کہ غسل جنابت کا طریقہ سیکھیے، جی کہ جب بھی کسی پر جنابت کا غسل لازم ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ جی تو سب سے پہلے آپ ایسا کر لیں، جب آپ غسل خانے چلے جائیں، سب سے پہلے جو نجاست آپ کے جسم کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو زائل کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کو دھو لیں۔ جی اس کے بعد منہ میں پانی ڈالیں، اور دوسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالیں۔ پھر اگر رمضان نہ ہو، روزے سے ہٹ کر کوئی اور دن ہو، جی تو اس مزمز و استنشاق میں مبالغہ کرے، جی یعنی منہ میں غرغرہ کرے، پانی ڈالے غرغرہ کی صورت میں، جی اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالے، جو بانسا ہے یہاں تک پہنچائے عام حالات میں۔ جی لیکن رمضان میں اگر آپ پر غسل جنابت لازم ہو گیا جی تو رمضان میں پھر آپ صرف منہ میں پانی ڈالیں، صرف ناک میں پانی ڈالیں، یہی کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالیں، یہاں تک کہ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے۔ جی ہمارے بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں، جی خواتین بھی اور مرد بھی، بس ان کا خیال یہی ہے کہ بس ناک میں پانی ڈال دیا، منہ میں پانی ڈال دیا، وضو کر لیا، غسل ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جی بلکہ پورے جسم تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے زلفے تھے۔ جی انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ اگر کسی نے جنابت کا غسل کیا اور ایک حصے بھی خشک رہ گیا جی تو جہنم کے آگ میں اس کو جلایا جائے گا، تو اس وجہ سے میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق کرتے تھے، جی پن کرتے تھے اپنے سر کو، کیوں؟ اس ارشاد کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی پر جنابت کا غسل لازم ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، پورے جسم پر پانی ڈالنا چاہیے کہ ہر حصے تک پانی پہنچ جائے۔ اس طرح خواتین کو بھی اس بات کا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بال تو بہت بڑے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور پورے جسم تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بات کی کہ پورے جسم میں پانی جو ہے پہننا چاہیے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ پانی کی قلت ہے، پانی وہاں موجود نہیں ہے، وہاں پہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ جاتی ہے پانی لینے کے لیے کسی کنویں کے پاس یا پھر چینے سے وہ پانی لے کر آتی ہے، لیکن اس سردی کے موسم میں وہاں پہ پانی موجود نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے اسی حالت میں؟ دیکھیے، اگر کسی کے پاس اتنا پانی ہو، 2-3 کوزے ہو، تو اس پر بھی غسل ہو سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ سب سے پہلے وضو کرے، ناک میں منہ میں پانی ڈالے، اس کے بعد جو 2-3 لوٹے ہیں، کوزے ہیں پانی کے، وہ اپنے جسم کے اوپر ڈالے، اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پورے جسم کو مل لے، کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پورا جسم تر ہو گیا اور پورے جسم تک پانی پہنچ گیا، تو یہ بھی کافی ہے۔ اچھا، غسل کے بارے میں مفتی صاحب آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھتے ہیں، اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پانی بالکل بھی نہیں ہے، کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں، کچھ ایسے مطلب علاقے ہیں کہ وہاں پہ پانی بہت کم مقدار میں ملتی ہے، تو پھر کیا کرنا؟ اگر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو پھر کس طرح غسل کریں گے؟ دیکھیے، اگر پانی موجود نہیں ہے، 2 میل کے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر بھی موجود نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن اتنا زیادہ ٹھنڈک ہے کہ اگر میں اس پر غسل کروں گا تو مر جاؤں گا یا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، بہت سارے بیمار ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر تیمم کریں۔ تیمم کا آسان طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ یعنی ہاتھ کسی دیوار پر رکھے یا کسی ایسے چادر پر جس پر مٹی ہو، غبار ہو، پھر اس کو جاڑے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پر مل لیں، اس ہاتھ کو
اور دوسرے مرتبہ پر اپنے چہرے کو ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ چہرے کو مل لے اور ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، تو آپ کا تیمم ہو گیا۔ لیکن جب آپ کے پاس پانی مل جائے، میسر ہو جائے یا گرم پانی مل جائے تو پھر آپ پر غسل لازمی ہوگا، لیکن اس وقت تک آپ تیمم۔ اچھا مفتی صاحب، مطلب آپ پہ غسل لازم ہو گیا، آپ نے تیمم کیا تو اسی اثناء میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، اگر پانی موجود نہیں ہے، گرم پانی موجود نہیں ہے، یا کوئی آدمی صحت مند ہے بالکل پانی موجود نہیں ہے، تو بالکل آپ اسی تیمم کے ذریعے سے جتنی بھی نمازیں ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ صاف پانی بالکل اویلیبل نہیں ہے، مطلب پینے کے جو قابل پانی ہے وہ بالکل اویلیبل نہیں ہے، تو کیا اس پانی سے ہم غسل کر سکتے ہیں جو کہ ہم جانوروں کو پلاتے ہیں؟ کیا اسی پانی سے غسل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی پانی ایسا ہو کہ جس کا رنگ، بو، ذائقہ یہ تبدیل نہیں ہوئی ہے اور صاف ستھرا ہے، یا ان میں سے ایک جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو گیا، باقی بو اور ذائقہ صحیح ہے، تو بالکل آپ اس کے ذریعے سے غسل کر سکتے ہو۔ اگر بالکل صاف ستھرا پانی دستیاب نہیں ہے، اتنا پانی ہے کہ آپ کو وہم ہوا ہے کہ شاید یہ گندا ہو یا نہ ہو، لیکن ظاہر حال یہی ہے کہ وہ صاف ستھرا ہے، تو بالکل آپ اس کے ذریعے سے غسل کر سکتے ہو۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ تنقید بھی کریں گے کہ اس طرح سوالات آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس طرح سوالات پوچھنے کا ایک اہم وجہ یہ ہے مفتی صاحب کہ بہت سارے ہماری جو بہنیں ہیں وہ لا علم ہے، بہت سارے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس بات سے لا علم ہے کہ جو سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں مفتی صاحب سے، وہ آپ کو بھی مطلب آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ سے جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اورل سیکس کیا ہے؟ کیا اس کا اسلام میں کوئی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، دین اسلام میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینی مسائل کے سمجھنے میں بے حیا ہو کر آپ علماء سے پوچھیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے ان کی بے احترامی ہوگی، بے ادبی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ سیرت کے کتب کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابیات نے کس طرح عجیب سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اورل سیکس جو ہے یہ چیز عقلاً بھی صحیح نہیں ہے اور شرعاً بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ غلط فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان فلموں میں ہوتا ہے، جو کچھ یہ لوگ مغربی لوگ کرتے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے لذت حاصل کریں گے۔ دیکھیں، وہ جو لوگ ہیں ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس اطمینان نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان مل جائے، ہمیں سکون مل جائے، تو جب وہ وتی کرتے ہیں اور اپنی خواہش پورا کرتے ہیں تو وہ غلط طریقے اپنا کر اس طرح کام کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ کہ شاید ان میں کیا ہو، لذت ہوگی، لیکن ان میں بھی لذت نہیں ہے۔ دیکھیے، جو مغربی ممالک ہے وہاں پر زنا بالجبر کی کیسز بہت زیادہ ہے، جبرن کسی کو پکڑنا اور ان کے ساتھ جمع کرنا، ان کے ساتھ زبردستی کرنا، ان کا ریپ کرنا، یہ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ رضا کے ساتھ تو ہر کوئی تیار ہے، بالکل، لیکن اس میں ان کو لذت محسوس نہیں ہوا۔ اب یہ لوگ جبرن لوگوں کا ریپ کر کے، خواتین کا ریپ کر کے یہ کام کرتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ شاید اس میں لذت ہوگی، لیکن اس میں بھی کوئی لذت نہیں، لذت اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو جواب کے پاس آتا ہوں، دیکھیے، اورل سیکس یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہود و ہنود کا طریقہ ہے، جو کہ ان چیزوں میں لذت ڈھونڈتے ہیں لیکن اس میں بھی ان کو لذت نہیں ملتا۔ یہ چیز شرعاً بھی درست نہیں ہے اور عرفاً بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے، جو شہوت کی جگہ ہے وہ قبل ہے، یعنی عورت کے جو سامنے جگہ ہے اس میں اپنی خواہش پوری کرنا، اب پیچھے کی طرف سے کرنا یا منہ میں ڈالنا، یہ چیز ہے عرفاً بھی درست نہیں ہے اور شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ارشاد ہے، فَأْتُوا أَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، اپنے کھیتی میں آؤ جہاں سے بچے پیدا ہو، تو وہ سامنے والی جگہ ہے، نہ وہ منہ ہے نہ وہ پیچھے کی طرف ہے۔ اَنَّ شِئْتُمْ، جس طرح تم چاہو، یعنی کیف شئتم، جس طریقے سے تم چاہو، چاہے کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، لیکن محل آگے ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے یہ صاف اور واضح ارشاد فرمایا کہ شہوت پورا کرنے کی جگہ وہ قبل ہے، دبر نہیں ہے، یعنی سامنے والی جگہ ہے، نہ دبر ہے اور نہ منہ ہے۔
دیکھیے یہ جو منہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے. بالکل. کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی کتاب پڑھو، جو مسلمان ہے جی اللہ کا ذکر کرو. جی. آپ اپنے منہ کو اس گندے چیز کے ساتھ کیوں گندا کرتے؟ عقل بھی نہیں مانتا، شریعت بھی نہیں مانتا اس چیز کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اطباء اور ڈاکٹرز ان کے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس وجہ سے پھیلتی ہے جسم میں. بہت ساری بیماریاں، ایڈس کی بیماری ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماری. دیکھیے ایک زمانہ ایسا تھا کہ کسی کی عمر 60 سال ہوتی، 70 80 سال، اس پر کوئی بیماری لگتی. بالکل. آج آپ دیکھیں نوجوانوں میں ایسی بیماریاں پھیل گئی ہے کہ آج سے 30 سال پہلے آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ کیوں؟ یہ ان گناہوں کی وجہ سے، اس زنا کی وجہ سے، اس غلط طریقوں کی وجہ سے جو لوگ اپناتے ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہے کہ جو دیندار ہے لیکن ان کے جو خاوند اور شوہر ہوتے وہ بھی دین ہوتے، وہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں اور پیچھے کی طرف سے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. دم کے دیتے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے. جی. اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچیے. جو شہوت کی جگہ وہ سامنے والی جگہ ہے، اس میں اپنی شہوت پورا کرے. اپنی بیوی سے انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، شہوت بھی پوری ہوگی اور ثواب بھی ملے گا. قاضی اعز رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہر گناہ کے بعد جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو دل پر ایک تاریکی چھا جاتی ہے. جی. سوائے اس کے جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتا ہے، حق حلال بیوی کے ساتھ اور صحیح جگہ میں، تو اس کے بعد آدمی دل پر ایک نورانیت محسوس کرتا ہے، آدمی دلی طور پر خوش ہوتا ہے. تو یہ نیک اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے. تو نوجوانوں سے اپیل ہے کہ برائے کرم ان غلط طریقوں سے اجتناب کرے. جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنائیے، ثواب بھی ملے گا، ضرورت بھی پوری ہوگی. اچھا مفتی صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں، پھر ہم اجازت بھی چاہیں گے. آخری سوال یہ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں اس سوچ میں مگن ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ اگر میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کام کیا مباشرت کی غلط طریقے سے، غلط سائٹ سے، تو کیا اس سے ہمارا اور ان کا جو نکاح ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ کیا ہم دونوں کا رشتہ یہی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جو شہوت کی جگہ ہے وہ قبل ہے، سامنے والی جگہ ہے. جی. پیچھے والی جگہ وہ شہوت کی جگہ نہیں بلکہ وہ گندگی کا جگہ ہے. جی. جس آدمی کا فطرت وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ شہوت پیچھے ڈھونڈتا ہے. جی. اب سامنے والی جگہ میں اپنی شہوت پورا کرے، جس طریقے سے بھی ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ایسے بھی کر سکتے کہ پیچھے کی طرف سے آئے لیکن محل سامنے والی ہو. جی. لیکن پیچھے والی جگہ میں شہوت پورا کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جس طرح کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے. کسی لڑکے سے شہوت پورا کرنا سخت گناہ ہے. اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا پیچھے کی طرف سے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العزت نے قومی لوط پر جو عذاب نازل فرمایا تھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے یہ زمین اوپر کی اور دوبارہ ان پر پھینک دی. جی. وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان کے اوپر بارش کر دی. کس کی؟ پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ان پر کر دی. جی. یہ کس وجہ سے؟ یہ اس بدفعلی کی وجہ سے کہ وہ نوجوان لڑکوں سے شہوت پورا کرتے تھے پیچھے کی طرف سے. تو جس طرح کسی لڑکے کے ساتھ پیچھے کی طرف سے یہ کام کرنا گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے، اور جو لوگ یہ کرتے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ جو آپ کی حلال بیوی ہے اس کے ساتھ بھی پیچھے کی طرف سے یہ کام کرنا گناہ کبیرہ ہے. البتہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ آدمی اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اہم سوالات کے جوابات دیے جو کہ ہمارے سامعین جس کے منتظر تھے کہ مفتی صاحب سے آپ یہ سوالات ضرور پوچھیں گے. اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کامنٹ میں اپنا سوال لکھیے اور مفتی صاحب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس سوالات کے جوابات ضرور دیں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں کیا پیغام دینا چاہو گے آپ؟ بس آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان نسل کو کہ یہ کوشش کرے کہ اللہ کو راضی کرے. اور جب آپ یہ کوشش کرو گے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے تو ڈائریکٹ آپ کے دل میں اطمینان بیٹھ جائے گا. جی. ان چیزوں میں اطمینان نہیں ہے. جو چیزیں میں نے ذکر کی یہ تو ایک ضرورت ہے بس. جیسا کہ روٹی کھانا آپ کی ضرورت ہے، پانی پینا آپ کی ضرورت ہے، اس طرح
بیوی یہ بھی آپ کی ضرورت ہے، تو یہ ضروریات ہے، مقاصد نہیں ہے، مقصد کیا دین ہے. لہٰذا اللہ کو راضی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، آخرت کی فکر کرے، انشاءاللہ دل میں اطمینان بیٹھے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ زندگی گزرے گی اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ. مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ چین اور سکون ہوگا. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں. دلوے لاپامن.